یونس بن عبید رحمتہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں امام حسن بصری رحمتہ علیہ کے ساتھ 30 سال رہا ہوں۔ میں نے ان سے کبھی یہ باتیں نہیں سنی کہ فلاں کی حکومت چلی گئی اور فلاں حکمران بن گیا، نہ کبھی یہ شکوہ کرتے سنا کہ مہنگائی ہو گئی یا پھر چیزیں سستی ہو گئی، اور نہ ہی کبھی یہ سنا کہ کبھی گرمی ہو گئی۔ وہ تو ہمیشہ موت ہی یاد کرتے رہتے تھے جو کہ لازمی طور پر آنی ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اسی لیے اس کی اطاعت بھی زیادہ ہے اور گناہ بھی بڑا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنا اور اسے فضول و بیکار باتوں سے باز رکھنا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ سب سے زیادہ فساد اور نقصان جسم کے اسی حصے سے ہی رونما ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، خاموش رہنا ہمیشہ سے اہل علم کا طریقہ رہا ہے کہ وہ لوگ بغیر ضرورت کے کبھی کچھ نہ فرماتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو بولنے سے روکنے کے لیے منہ میں کنکر ڈال لیا کرتے تھے اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ اسی نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے۔ غیبت کی نحوست کے متعلق نہایت اہم باتیں ملاحظہ فرمائیے۔ جو شخص زبان پر قابو نہیں رکھتا، شیطان اس سے نہ جانے کیا کچھ کہلوا لیتا ہے اور اسے برے انجام کی طرف لے جاتا ہے۔ طعن و تشنیع یعنی لعنت و ملامت سے لوگوں کی چیر پھاڑ نہ کر، ورنہ قیامت کے دن دوزخ کے کتے تیری چیر پھاڑ کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے شک قیامت کے دن انسان کے پاس اس کا کھلا ہوا نامہ اعمال لایا جائے گا۔ وہ کہے گا، میں نے جو فلاں فلاں نیکیاں کی تھیں وہ کہاں گئیں؟ اس سے کہا جائے گا، تو نے جو غیبتیں کی تھیں اس وجہ سے مٹا دی گئی ہیں۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آگ بھی خشک لکڑیوں کو اتنی جلدی نہیں جلاتی جتنی جلدی غیبت بندے کی نیکیوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اسے امام غزالی نے احیاء میں روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں مسکراتے چہروں سے ملتے اور غیبت سے بچتے تھے۔ اس عمل کو بہترین تصور کرتے اور اس عمل کے خلاف یعنی غیبت کرنے کو منافقت جانتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، لوگوں سے میل جول رکھنے کی صورت میں غیبت سے محفوظ رہنا انتہا درجے کے نیک لوگوں کے سوا کسی کے بس کی بات نہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے جلیل القدر شاگردوں میں سے تھے، اور یہی وہ آخری آدمی ہے جن کو حجاج بن یوسف نے ظلماً قتل کیا تھا۔ قتل ہونے سے پہلے انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، اس کتے کو میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ فرما۔ چنانچہ اس کے بعد حجاج بن یوسف بیمار ہو کر مر گیا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو غیبت کرنا اور غیبت سننا دونوں باتیں ناپسند تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے سامنے کسی کو غیبت نہ کرنے دیتے تھے، بلکہ غیبت کرنے والے سے فرماتے تھے کہ جو کچھ تمہیں کہنا ہے اس شخص کے منہ پر کہو۔ کان کو بھی بری اور فضول باتوں کے سننے سے محفوظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے، سننے والا بھی کلام کرنے والے کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے کانوں کو فحش باتیں سننے سے پاک رکھو، جس طرح زبان کو فحش بکنے سے پاک رکھتے ہو۔ جب تک انسان کی زبان درست نہ ہو جائے تب تک اس کا ایمان بھی درست نہیں ہوتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور بندے کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو۔ زبان کا خطرہ نہایت عظیم ہے اور اس سے بچنے کا واحد طریقہ خاموشی ہے، اسی لیے شریعت نے خاموشی کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ اسے امام ترمذی نے اپنی ترمذی شریف میں روایت کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب تم اپنے دل میں سختی، بدن میں کمزوری اور رزق میں تنگی دیکھو تو جان لو کہ تم نے ضرور کوئی فضول بات منہ سے نکالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کے 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصے خاموشی میں اور 1 حصہ لوگوں سے دور بھاگنے میں ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عرب کے بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کے حوالے سے لکھا ہے کہ سلیمان نے کہا، جو شخص اچھا بولنے پر بھی قادر ہو اور خاموشی پر بھی مہارت رکھتا ہو تو ایسے شخص کا خاموش رہنا ہی افضل ہے۔
اسے تاریخ ابن کثیر میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر والوں پر میری زبان تیز ہو جاتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ چیز مجھے دوزخ میں داخل نہ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے؟ بے شک میں ہر روز 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ زبان کی حفاظت نہ کرنے والے سے فرشتے بھی نفرت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اسے امام ترمذی نے ترمذی شریف میں روایت کیا۔ مزید ایسی خوبصورت اور علمی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ہماری ویڈیوز کو پورا دیکھیں۔ آپ کو اپنی رائے کا اظہار ہمارے کامنٹ سیکشن میں کریں تاکہ ہم اپنی ویڈیو کو مزید بہتر کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔